اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربنا زدنا علما وفہما۔ ناظرین، میں مظفر خان ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے، اور آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی غمگین ایشو پہ ہم بات کرنے والے ہیں، جو حال ہی میں ایک ایسڈ اٹیک ہوا ہے، جو ایک قابل مذمت جسے کہتے ہیں ایک کام ہے کیا ہے کسی نے، اور کوئی بیٹی اس کا شکار ہو گئی ہے۔ تو بہت ہی غمگین سمسیا ہے، بہت ہی غمگین حالات ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا، اس پر جو ریئیکشن آئے ہیں کشمیر کی طرف سے، جو بھی یوٹیوبرز ہیں، فیس بک جن کے پیج چل رہے ہیں، جنہوں نے بھی اس کے اوپر کہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سن کر مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کا ضمیر ابھی بھی زندہ ہے، کیونکہ ہر کسی نے اس پر ایک زبردست مذمت کی ہے، اس کو ایک انہیومن ایکٹ کہا ہے، کیونکہ یہ ایک زبردست ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہر ایک نے اس پر مذمت کی ہے۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کشمیریوں کا ضمیر ابھی بھی زندہ ہے، کیونکہ ایسے حالات پر وہی انسان مذمت کر سکتا ہے جس کا ضمیر ابھی زندہ ہے۔ تو کشمیریوں نے اس پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور جو غصہ انہوں نے دکھایا ہے تو اس سے ہمیں بہت خوشی ملی ہے کہ آج بھی لوگ یہاں پہ جن کا ضمیر ابھی مرا نہیں، جن کا ضمیر ابھی بھی زندہ ہے۔ تو اس کے بعد جو کمپین چلائی گئی اس بیٹی کو بچانے کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے، تو وہ بھی ایک اچھی بات ہے، بہت ہی اچھا ایفرٹ لگایا ہے انہوں نے، اور ابھی بھی وہ چل رہا ہے۔ سبھی لگ بھگ کشمیر کے سبھی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں کہ اس کی فائنانشل کنڈیشن اور اس کا جو ٹریٹمنٹ وہ ایک اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، اور جو بھی ملوث افراد ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، کیونکہ ایسے واقعات جو ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے ہماری سوسائٹی کے لیے۔ اس پر میں نے جتنے بھی یوٹیوبرز، فیس بک وغیرہ جن کو بھی میں نے دیکھا، انہوں نے اس کا کنڈم کیا ہے اور یہی کہتے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ایکٹ ہوا ہے، یہ جو حملہ ہوا ہے، ایسڈ اٹیک حملہ ہوا ہے، تو یہ ہوا کیوں؟ یہ ایک کوسچن مارک ہے ہماری سوسائٹی کے لیے، کیونکہ ایسے واقعات، ایک درندہ صفات جب ایک درندگی سوسائٹی میں پیدا ہوتی ہے تب ایسے عناصر پیدا ہوتے ہیں۔ تو کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ تو اس پر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہمارے اسلامک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو ہمیں اسٹرانگ کرنا چاہیے، اور اوپر سے جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہے اس کو زیادہ سے زیادہ بڑھاوا دینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو واقعات ہو رہے ہیں کہیں نہ کہیں اس کے پیچھے یہی معاملہ ہوتا ہے، یہ دین اور دنیا سے دور ہوتے ہیں، ان پر کوئی کام نہیں ہوتا ہے، وہ درسگاہوں کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ غور طلب چیزیں ہیں ہمارے لیے۔ ہر ایک سوسائٹی میں ایک درسگاہ ہونا چاہیے، ہر ایک سوسائٹی میں ایک ایسی جماعت ہونا چاہیے جو شام کو گشت لگائے اور انالائز کرے کہ ہمارے سوسائٹی کے جو بچے ہیں وہ ان کا حال کیا ہے، کیا وہ دین کی طرف توجہ دیتے ہیں، کیا وہ اپنے پڑھائی کی طرف توجہ دیتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، ان کی سوچ ہے کیا، ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ تو ایک جماعت ہر ایک سوسائٹی میں ہونی چاہیے جو گشت لگائیں اس چیز کے لیے کہ
ہماری سوسائٹی کے بچے کس اور جا رہے ہیں. یہ اسی کارن ہو رہا ہے. دیکھیے اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں تو ہمارے جو دارالعلوم ہیں یا دیگر ہمارے اہل حدیث مکتب فکر کے جو درسگاہ ہیں تو میکسیمم آپ دیکھیں گے وہاں کے بچے بہت ہی کول مینٹلی اسٹرانگ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں گے جتنے بھی واقعات خودکشی کے ہوئے ہیں آج تک کسی دارالعلوم کے بچے یا کسی بھی اور ادارے میں پڑھتے ہیں یہ سننے میں نہیں آیا کہ کسی دارالعلوم کے بچے نے خودکشی کی ہے. اس کی وجوہات یہی ہوتی ہیں کہ جو اس کا جو اسپریچولیٹی ہوتی ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ ہوتی ہے. اس کے پاس وہ صبر ہوتا ہے, وہ تحمل ہوتا ہے, اور وہ ہر ایک جو اس کے مشکلات ہوتے ہیں ان کا سامنا اچھی طرح سے کرتے ہیں کیونکہ ان کو توکل ہوتا ہے اللہ پر. تو اس کے بعد جو اور ایک کیٹیگری ہے جو ان چیزوں سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں, درسگاہوں سے وابستہ نہیں ہوتے ہیں, اور دن بھر وہ ایسے چیزیں ان کے دماغ میں جنم لیتے ہیں جن کو روکنا پھر مشکل ہوتا ہے. تو میں ہر ایک سوسائٹی ممبر جو ہیں, ہر ایک ہمارے سوسائٹی کے جو ریسپانسبل پرسنز ہیں, یہ وہ وقت ہیں جہاں پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہمیں چاہیے کہ ہماری سوسائٹی میں ایک جماعت, ایک والنٹیئر جماعت ہونی چاہیے جو اس چیز کا انالیسس کرے کہ ان کے بچے, ان کے سوسائٹی کے بچے, ان کے اپنے بچے, ان کے ہمسائے کے بچے آج کل ان کا مشغلہ کیا ہے. تو اس چیز اگر ان کا جو بچے کا جو وہاں کے ان کی ایکٹیویٹی ٹھیک نہیں ہے تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک بات ہے, اگر کسی بچے کا مینٹل بیلنس بگڑ جاتا ہے, کسی بچے کا مینٹل بیلنس بگڑ جاتا ہے تو اس کے لیے یہاں پر ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے. تو ان کے جو باپ ہیں جن کا یہ مینٹل بیلنس کسی وجہ سے بگڑ جاتا ہے تو ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہے یہاں پہ. تو ہمیں چاہیے کہ ان بچوں کو ریہیبلیٹیٹ کرے کیونکہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. ایک ماں باپ کو سوچنا چاہیے جب ایک بچے کا مینٹل بیلنس بگڑ جاتا ہے تو وہ سوسائٹی کے لیے ایک مشکلات پیدا کر دیتا ہے. یہ مشکل صرف سوسائٹی کے لیے نہیں, وہ گھر والوں کے لیے بھی مشکلات پیدا کر دیتا ہے. تو ایک ریہیبلیٹیشن سینٹرز یہاں پہ جو کھولے گئے ہیں ہمیں ان سے کام لینا چاہیے. اگر کوئی بچہ کسی برائی میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو ریہیبلیٹیٹ کرے کیونکہ ریہیبلیٹیشن میں ان کو باقاعدہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ جو ہوتا ہے اور وہ ان چیزوں سے دور رہتا ہے جو غلط چیزیں اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں. تو میں ان پیرنٹس سے بھی گزارش کرتا ہوں اگر آپ کے بچہ کسی دماغی مرض سے گزر رہا ہے تو آپ اس کا ٹریٹمنٹ کریں اور اپنے بچے کا انالیسس کریں. بچہ کیسے بہیو کرتا ہے گھر میں, اگر بچہ بہیو ٹھیک نہیں کرتا ہے دے شوڈ گو ٹو دا ڈاکٹر کو کنسلٹ کرے. اس میں کوئی برائی بات نہیں ہے. تو ہر ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کا انالیسس کرے کیونکہ اب ایک ماں باپ ہی اپنے بچے کا اچھی طرح سے خیال رکھ سکتا ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارے آج کا جو ٹاپک. میں کشمیر کے ان نوجوانوں کو, ان یوٹیوبرز کو, ان فیس بک جو پیج چلا رہے ہیں جنہوں نے اس پر بات کی ہے تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی ہے کہ انہوں نے غم و غصے کا اظہار کیا ہے اس چیز پر, اور اس چیز کو انہوں نے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ کشمیریوں کا ضمیر ابھی بھی زندہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.